حاضرین کرام قدر، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی ذات کی طرف مختلف جہتوں سے اشارہ کیا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے ہوا کہہ کر اپنی ذات کی طرف اشارہ کیا ہے، فرمایا قل هو اللہ احد، آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف انا کہہ کر اشارہ کیا ہے، میں کہہ کر اشارہ کیا ہے۔ تو وہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر بنانا چاہا تو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، بے شک میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اللہ تعالی نے میں کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت، ان کی ہدایت کا ذکر کیا۔ اور پھر ایک اور مقام پر اللہ تعالی نے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر دی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہارے جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی۔ تو یہاں بھی اللہ تعالی نے اپنی طرف اشارہ کیا، میں کہتا کہ میں نے نعمت کے تم پر دی، میں نے تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دی، میں نے تمہیں من و سلوہ عطا کیا، میں نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، میں نے تمہیں 12 چشمے عطا کیے۔ تو اللہ تعالی نے ساری نعمتوں کا ذکر میں کہتا کیا کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ نعمت تم پر دی، اور میں نے جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی۔ پھر ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اہل اسلام پر اپنی عظیم الشان نعمت پر، جو باقی اللہ پاک نے گزشتہ انبیاء کرام میں سے کسی کو وہ نعمت نہیں تھی، اور نہ گزشتہ اقوام میں سے کسی کو وہ نعمت تھی، وہ کیا؟ دین کی تکمیل کرنا، دین کو تعمیر کرنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور پھر آگے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے۔ یہ آیت مبارکہ 9 ذوالحجہ کے موقع پر نازل ہوئی۔ 9 ذوالحجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری اور 9 ذوالحجہ کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، 10 ذوالحجہ یوم عرفات کے موقع پر۔ اس موقع پر یہ اللہ تعالی نے آیت مبارکہ اتاری، اس موقع پر اللہ تعالی نے آیت مبارکہ اتاری یوم عرفات کے موقع پر، کہ یعنی اللہ تعالی نے دین کے کامل ہونے کی بشارت دے دی اہل ایمان کو، اور فرمایا اب یہ قرآن جو اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا کلام ہے، اب یہ تم پر مکمل ہو گیا، دین بھی کامل ہو گیا اور میری نعمت بھی پوری ہو گئی۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت جب اللہ تعالی نے اہل اسلام کو عطا کی، اہل ایمان کو عطا کی، تو اس کا بھی ذکر کیا میں کے ساتھ کہ میں نے یہ نعمت تمہیں دے دی۔ یہ خوشخبری گزشتہ 1,34,000 انبیاء کرام میں سے کسی کو نہیں دی۔ جتنے بھی دنیا میں انبیاء کرام شریعت لے کر ہے، کتابیں لے کر ہے، صحائف لے کر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری بھی انہیں نہیں سنا۔ یہ اتنی عظیم خوشخبری جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو عطا کی تو فرمایا
کس کے ساتھ ذکر کیا؟ میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ نعمت تم پر پوری کر دی، میں نے دین کو کامل کر دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا اعلان کیا تو فرمایا میں نے کیا، میں کر رہا ہوں۔ اور جب بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا تو فرمایا میں نے کیا۔ اور جب امت مسلمہ کو دین کے کامل ہونے کی، اتمام نعمت کی بشارت دی تو فرمایا میں نے کیا۔ لیکن ادھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی بات آئی، عظمت کی بات آئی، رفعت کی بات آئی تو رب نے فرمایا کہ بے شک میری ذات ہر ایک سے بالا ہے اور مجھے میں اور ہم کہنے میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یاد رکھو باقی ساری نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالی نے میرے کے ساتھ بیان کیا۔ جب رفعت مصطفیٰ کا ذکر کیا تو رب نے فرمایا ورفعنا کا ذکر، ہم نے اے حبیب آپ کے ذکر کو آپ کے ہاتھ بلند کر دیا۔ اللہ کی شان ساری مخلوقات اللہ کی عبادت کرے، اس کی شان میں، اس کی جلالت میں رتی بار اضافہ نہیں کر سکتے، اور ساری معلومات معاذ اللہ کی نافرمان ہو جائے تو اس کی شان رتی برابر بتا نہیں سکتی، اور واجب الوجود ہے، اس کی شان ازل سے ہے، اس کی جلالت ازل سے ہے، اس کی قدرت ازل سے ہے، اس کا علم ازل سے ہے، اور واجب الوجود ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو میں کہے، اس کی عظمتوں میں نہ کمی ہوتی ہے نہ اضافہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہم کہیں، اس کی عظمتوں میں نہ کمی ہوتی ہے نہ اضافہ ہوتا ہے۔ ہاں جب میں کہتا ہے تو تب بھی بندوں کو اس چیز کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اس کی عظمت یاد دلانا مقصود ہوتی ہے، عظمت رفعت کا بیان مقصود ہوتا ہے، اور جب وہ ہم کہتا ہے تب بھی اس شے اور اس کے وجود کی عظمت کا اعلان کرتا ہو۔ اللہ رب العزت نے باقی نعمتیں جو میں نے آپ کو ذکر کی تو اس کے لیے فرمایا میں نے یہ کر دیا۔ اور جب رفعت مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ کی رفعت، عظمت، بلندی کا ذکر کیا تو رب نے فرمایا اب یہاں میں نہیں، فرمایا ورفعنا، ہم نے بلند کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، اس میں ایک انسانی نفسیاتی لحاظ سے انسان پر ایک امپیکٹ بھی ہوتا ہے، اثر بھی ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم نے کسی معاملے میں کوئی رائے دینی ہو، گفتگو کرنی ہو، ایک بندے کی رائے وہ بھی وزن رکھتی ہے، لیکن اگر اکثریت کی رائے آ جائے، اکثریت ایک آواز ہو جائے تو ایک بندے کی رائے زیادہ فوقیت رکھتے ہیں یا اکثریت کی؟ اکثریت کی۔ جب بات میں سے ہم میں بدل جائے تو وہ وزن رکھتی ہے، وہ کیا رکھتی ہے؟ وزن رکھتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے، آپ نے دو خاندانوں میں صلح کرانی ہو، دو بھائیوں میں صلح کرانی ہو، دو کاروباری افراد میں صلح کرانی ہو، اگر ایک بندہ جائے گا وہ کہے گا کہ وہ تو میری بات نہیں سنے گا، وہ کہے گا کہ ہم سب کو بجا آواز بولنا چاہیے، ہم سب کو آواز ملا کر چلنا چاہیے، کیونکہ اگر میں بات کروں گا میری بات پر وہ کان نہیں ڈرے گا، اور اگر ہم سب مل کر ہم بات کریں گے تو میری بات غور سے سنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں کی بجائے ہم میں زیادہ وزن ہوتا ہے۔ یہ بلا تشبیہ اور بلا مثال عرض کیا، جس طرح میں نے عرض کر دیا کہ رب کی ذات اس سے مابرا ہے، رب کی ذات اس سے مابرا ہے، وہ مخلوق کا مقام دکھانے کے لیے کبھی میں سے کلام فرماتا ہے، کبھی ہم سے کلام فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا چونکہ انسانی نفسیات پر
انسانی فطرت میں یہ عمل ظاہر ہے کہ انسان اگر اکیلے کی بات ہو اتنی توجہ نہیں کرتا، لیکن اگر ہم اس کے سامنے آ جائیں تو انسانی کان متوجہ ہو جاتی ہے، انسانی سوچ متوجہ ہو جاتی ہے، انسانی ذہن متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ جب مصطفیٰ کے عظمت اور مصطفیٰ کی رفعت اور ذکر کی بلندی انسانوں کے ذہنوں میں دلوں میں راسخ کرنا چاہتا ہوں تو رب نے فرمایا کہ کئی مصطفیٰ کی عظمت کو کوئی ہلکا نہ جانے، فرمایا ورفعنا، لوگوں غور سے سنو، وہ ذات ہے ہم نے مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ورفعنا، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بھی میرے مصطفیٰ کی عظمت کو جانچنا چاہتا ہے، وہ معرفت رکھنا چاہتا ہے، پہچاننا چاہتا ہے، تو ورفعنا، ہم کے آئینے میں مصطفیٰ کی عظمت تلاش کریں۔ ورفعنا، ہم کے آئینے میں مصطفیٰ کی، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تلاش کریں کہ مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کرنے والے کوئی انسان نہیں، کوئی انسان نہیں، بلکہ جس رب نے کل کائنات کو بنایا ہے وہ مصطفیٰ کا ذکر بلند کر رہا ہے، وہ اپنے حبیب کا ذکر بلند کر رہا ہے۔ ورفعنا، کوئی مفسر کلام کرے انسان جرا کر سکتا ہے، کوئی محدث گفتگو کرے انسان جرا کر سکتا ہے، کھیل بیاں کر سکتا ہے، کوئی فقیر متکلم زاہد متقی عبادت گزار سناہار رسول قاری قرآن حضور کی شان بیان کرے، کوئی بھی انسان جرا کر سکتا ہے، کوئی بھی انسان انگلی اٹھا سکتا ہے۔ رب نے فرمایا کہ مصطفیٰ کی ذکر کی، میرے حبیب کی بلندی کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ کوئی انسان میرے مصطفیٰ کی ذکر کی عظمت بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں سنو سنو، ورفعنا لک ذکرک، مصطفیٰ کی عظمت کی شان رب خود بلند کر رہا تاکہ کوئی بھی حضور کے کمالات، حضور کی عظمتیں، حضور کی رفعتیں اور آقا کی شانیں دیکھ کر انگلی اعتراض کی نہ اٹھائے، اس سے پتہ چل جائے کہ رب مصطفیٰ کی شان کسی انسان نے نہیں، رب نے بلند کی ہے۔ کس نے بلند کی ہے؟ اللہ رب العالمین نے بلند کی ہے۔ یہ ہے ورفعنا کے آئینے میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ایک لفظ پر میں نے گفتگو کی، بہت تفصیل میں اس میں اور گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن وقت کے لحاظ سے ورفعنا کا معنی آپ کو سمجھایا۔ آگے لفظ ہے، اگلا لفظ ہے اسی آیت مبارکہ میں ورفعنا لک ذکرک میں، ورفعنا کے بعد لام کا، لام سے بدلا، اس کا مطلب ہے دیے، کام سے بدلا، یہ ضمیر خطاب کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ لکا، آپ کے لیے، لکا، آپ کے لیے، تیرے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی الوہیت دیکھے اور ادھر بندہ مصطفیٰ دیکھے، مقرر بندہ، تو پھر ترجمہ بنتا ہے تیرے لیے، اور اگر محبوب اور محب کا تعلق دیکھے تو پھر بنتا ہے آپ کے لیے، پھر کیا بنتا ہے؟ آپ کے لیے۔ لکا، دنیا میں انسان کی عزت مختلف جہتوں سے کی جاتی ہے۔ کبھی کوئی انسان کسی انسان کی عزت کرتا ہے، اسے مقام دیتا ہے پیسے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے۔ کبھی کوئی کسی کی عزت عظمت کرتا ہے اس کے اسٹیٹس کی وجہ سے، یار اس کا اسٹیٹس بڑا ہائی ہے، یہ بھی 7 میں گریڈ کا آفیسر ہے، 18 میں گریڈ کا آفیسر ہے، 19 میں 20 میں گریڈ کا آفیسر ہے،
یہ ڈی ایس پی ہے، یہ ایس پی ہے، یہ آر کیو ہے، یہ ڈی پی او ہے، یہ ڈی آئی جی ہے، یہ آئی جی ہے، یہ وزیر اعلیٰ ہے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ صدر ہے. تو دنیا میں عزت مقام کی وجہ سے کی جاتی ہے. پھر دنیا میں عزت کی جاتی ہے کسی شخص کے نسب کی وجہ سے. نسب کی وجہ سے بھی لوگ دوسرے کی عزت کرتے ہیں کہ یہ ارائی ہے، یہ کھوکر ہے، یہ بٹ ہے، یہ کشمیری ہے. مختلف جو بنائے ہوئے خاندانی ان کی وجہ سے بھی عزت کی جاتی ہے. عزت کا معیار ہے دنیا میں بنائے گئے. عزت کے معیار دنیا میں بنائے ہوئے. پھر ان دنیاوی جہتوں سے ہٹ کر دنیا میں کسی انسان کی عزت ایمانی اور روحانی لحاظ سے بھی کی جاتی ہے. کوئی کسی بندے کی عزت کرتا ہے، یہ عالم دین ہے، یہ عالم دین ہے. کوئی عزت کرتا ہے، یہ قرآن و حدیث کا طالب علم ہے. کوئی عزت کرتا ہے، یہ حافظ ہے، حافظ قرآن ہے. کوئی عزت کرتا ہے، کسی کی عزت کی جاتی ہے کہ یہ بڑا عبادت گزار ہے، بڑی نمازیں پڑھتا ہے. اور کبھی کسی کی عزت کی جاتی ہے، یہ روزوں کا پابند ہے، یہ صوم و صلات کا پابند ہے. اور کبھی کسی کی عزت کی جاتی ہے، یہ بڑا خوش اخلاق ہے، حسن اخلاق کا مالک ہے. اب بتائیے کیا یہ کسی بھی جتنے بھی شعبے آپ کو گنوائے، دنیاوی لحاظ سے، ایمانی، اخلاقی، دینی لحاظ سے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ان میں سے کسی لحاظ سے کم ہے؟ ساری دنیا کی مال و دولت حضور کے قدموں پر قربان. سارے دنیا کے حسب و نسب آقا کے حسب و نسب پر قربان. اور ساری دنیا کی عزت، شہرت، اسٹیٹس یہ بھی حضور کے قدموں پر قربان. حضور کا نشاور اور باقی رہ گئے دینی، اخلاقی، روحانی تقاضے، روحانی جہتیں، ایمانی جہتیں. تو ان ساری جہتوں کو بھی حضور پر فخر ہے، آقا پر فخر ہے. عبادت گزاری کو حضور پر فخر ہے، تقویٰ کو حضور پر فخر ہے، نمازی کو نمازوں کو حضور پر فخر ہے، روزوں کو حضور پر فخر ہے، حسن اخلاق کو حضور پر فخر ہے، صبر کو، شکر کو، قناعت کو، ان سب اعمال صالحہ کو، حسن اخلاق کو حضور پر فخر ہے کہ یہ ساری جہتیں ایمان کی، تقویٰ کی، روحانیت کی، اسلام کی، یہ ساری جہتیں ہمیں آقا سے ملی ہیں. کن سے ملی ہے؟ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے. تو ان سب کو بھی چاہے وہ دنیا کے جہتیں ہو، دنیا کے اعمال ہو، وہ سارے حضور پر قربان، آقا کے قدموں پر قربان، آقا کے قدموں سے اٹھنے والی ہوا پر قربان، حضور کے نالین مبارک پر قربان. اور جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، اخلاقی جہتیں ہیں، ان سب کو بھی حضور پر نام ہے، کیونکہ وہ سب حضور، وہ سارا خیر حضور سے نصیب ہوا ہے، آقا سے نصیب ہوا ہے. تو رب تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کے ذکر کی بلندی کا ذکر کیا تو یہ نہیں فرمایا مصطفیٰ تیری عبادت کی وجہ سے تیرا ذکر بلند کر دیا. یہ نہیں فرمایا اے حبیب تیرے حسن اخلاق کی وجہ سے تیرا ذکر بلند کر دیا. یہ نہیں فرمایا اے حبیب تیرا ذکر تیری نمازوں کی وجہ سے بلند کر دیا. یہ نہیں فرمایا اے حبیب تیرا ذکر تہجد گزاری کی وجہ سے بلند کر دیا. یہ نہیں فرمایا حبیب تیرا ذکر جہاد کی وجہ سے بلند کر دیا.
صرف تیری خاطر کیا ہے، صرف تیری خاطر کیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر آپ اپنے کسی چاہنے والے کی دعوت کریں بلا تشبیہ و بلا مثال، اللہ و اللہ کے رسول کے معاملے سے بلا تشبیہ و بلا مثال، اگر آپ اپنے کسی چاہنے والے کی دعوت کریں اور اس کو بولے کہ یار صرف تیری وجہ نال کیتا ہے، اے صرف تیری وجہ نال کیتا ہے، دسو جی کیڑی گل ہے، اس میں کیا بات ہے؟ اگر کسی کی خاطر صرف ارینج کرے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ محبت۔ کیا ہوتا ہے؟ محبت۔ یہ حبی تعلق ہوتا ہے، یہ محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب، تیرے سارے کمالات، سارے محاسی، سارے اخلاق، سارے فضائل، سارے شمائل، سارے معجزات، تیرے ذکر کی بلندی، یہ ساری اپنی جگہ حق ہے اور سارے اپنی جگہ برقرار ہے، لیکن مصطفیٰ جو تیرا ذکر بلند کر رہے ہیں وہ تیرے کسی کمال کا، تیرے کسی جمال کا، تیری صفات کا ذکر کر کے نہیں، تاکہ کوئی بندہ سن کر یہ نہ کہے کہ مصطفیٰ کا ذکر اس خوبی کی وجہ سے بلند ہو رہا ہے۔ رب فرمائے کہ جو تیرا ذکر بلند کر رہے ہیں صرف سونے تیری محبت کے لیے، تیری خاطر بلند، تیری محبت کی، تیری خاطر بلند کر رہے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، صرف تیری خاطر بلند کر رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ محبوب اور محبوب کے درمیان کیا تعلق ہے، کیا راز و نیاز ہے۔ میں سونیا صرف تیری خاطر بلند کر رہی ہوں، تیری خاطر بلند کیا ہے۔ آگے فرمایا تیسرا لفظ ذکرک، تیسرا لفظ اسی آیت مبارکہ میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کا معنی پہلو دیکھیں، اس کا ایمان افروز پہلو دیکھیں۔ ذکرک، تیرا ذکر، تیرا ذکر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ عالم، میرا مالک زیادہ جانتا ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ کی طرف سے، کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، فرمایا اے حبیب اذا ذکرت ذکرت معی، رب فرماتا ہے، رب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، رب کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ سونیا جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے میرا ذکر ہوئے گا، جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے سونیا میرا ذکر ہوئے گا، جتھے جتھے میرا ذکر ہوئے گا۔ دنیا میں ذکر ہوگا رب کا تو مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا، آخرت میں اللہ کا ذکر ہوگا تو مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا، زمین پر اللہ کا ذکر ہوگا، آسمانوں میں بھی اللہ کا ذکر ہوگا، زمین کی تہوں میں اللہ کا ذکر ہوگا تو آج حضور کا بھی ذکر ہوگا، آسمان کی وسعتوں میں
غلام ہیں غلام ہیں حضور کے غلام جو ہونا عشق مصطفیٰ. جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں مصطفیٰ کا ذکر. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنا لیا ان سے ظاہر عطا ہو گئی. اللہ کے حضور توبہ کرتے رہے. ایک روز عرض کیا باری تعالیٰ محمد کے صدقے بخش دے صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے سونے کے صدقے بخش دے. رب نے فرمایا اے آدم تو محمد کو کیسے پہچانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کیسے پہچانتے ہیں؟ عرض کیا کہ مالک جس وقت تم نے مجھے پیدا کیا تھا میرے اندر روح پھونک دی تھی تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا عرش کے پایوں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عرش کے پایوں پر. تو میں جان گیا یہ عظیم ہستی ہے, عظیم ہستی ہے کہ جن کا نام گرامی تم نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تو اللہ نے فرمایا آدم کو بخش دیا, ان کی جو ظاہر خطا ہوئی تھی وہ معاف فرما دی اور فرمایا اے آدم لولا ما خلقت, اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا, میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. اگر وہ ہستی نہ ہوتی تو پتہ چلا کہ عرش جو اس کائنات کی سب سے اونچی جگہ, پوری کائنات میں سب سے اونچی جگہ ہے, زمینیں نیچی, آسمان نیچے, جنتیں نیچی, دوزخ نیچی, ساری کائنات نیچے, اللہ کا سب سے بلند. اور حضرت آدم علیہ السلام اپنی پیدائش کے وقت کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس وقت بھی جہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا, رب کا ذکر لکھا ہوا تھا, رب کا کلمہ گونج رہا تھا, تو اللہ کے حبیب کا ذکر بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ وہاں چمک رہا تھا. وہاں لکھا ہوا تھا جنت کی ڈالی ڈالی پر پتوں پتوں پر اللہ کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ہے, اللہ کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ہے. اور فرمایا تیرا ذکر بلند کر دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اے حبیب تیری سیرت بلند کر دی, تیرا اسوہ بلند کر دیا, تیرے اخلاق بلند کر دیے, تیری عبادت گزاری بلند کر دی, تیرا تقویٰ بلند کر دیا. یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ تیرا ذکر بلند کر دیا, تیرا ذکر بلند کر دیا, آپ کا ذکر بلند کر دیا. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں یہ حکمت ہے کہ مصطفیٰ کو, اللہ کے حبیب کو جو بندہ جس گوشے سے بھی دیکھے گا اسے پتا چلے گا کہ حضور کا کوئی گوشہ بلند ہے, حضور کا وہی گوشہ بلند ہے, حضور کے حالات سب سے بلند ہے, حضور کا تقویٰ سب سے بلند ہے, حضور کی عبادت گزاری سب سے بلند ہے, حضور کی اشیاء سب سے بلند ہے, حضور کی قرآن سب سے بلند ہے, حضور کا ذات سب سے بلند ہے, حضور کا ورع سب سے بلند ہے, حضور کا ایمان سب سے بلند ہے, حضور کی روحانیت سب سے بلند ہے, حضور کی ابدیت سب سے بلند ہے, حضور کے معجزات سب سے بلند ہے, حضور کے کمالات سب سے بلند ہے, حضور کے شمائل سب سے بلند ہے, حضور کے حسائن سب سے بلند ہے, حضور کے حسائن سب سے بلند ہے. ارے یہ کیا بات ہے؟ جس گوشے سے بھی دیکھے کمالات مصطفیٰ, جمالات مصطفیٰ, حسائن مصطفیٰ سب سے بلند نظر آتے ہیں. بات یہی ہے کہ یہ مصطفیٰ کے گوشے خود بلند نہیں ہوئے بلکہ رب نے بلند کر دیے, بلکہ رب نے خود بلند کیے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, مصطفیٰ تیرے جس ذکر کے جس گوشے کو بھی دیکھے ہم نے بلند کر دیا ہے, ہم نے بلند کر دیا ہے.